اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ گھر بیٹھے کہ آپ فلاں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ فلاں کے ترجمان بن گئے، تو یاد رکھنا اس پاکستان میں کسی ایک مکتب فکر نے اسلام کے حوالے سے تنہا جنگ لڑ کر کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی۔ 1973 کا اسلامی دستور، جس میں قرآن و سنت کی بالادستی کی ضمانت دی گئی، اسمبلی کے اندر اور باہر تمام مکاتب فکر نے مل کر جد و جہد کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد 1400 سالوں بعد اگر کسی ریاست نے ریاستی سطح پر آئینی اور دستوری اعتبار سے عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ دیا ہے تو وہ ریاست پاکستان ہے، اور ارتداد قادیانیت کی آئینی ترمیم جو دوسری ترمیم ہے وہ ریاست پاکستان میں ہوئی، اور اس میں بھی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تمام مکاتب فکر شامل تھے، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی اس کمپین میں شامل تھے۔ لیکن اس کے باوجود کسی کو تکلیف ہو، تکلیف پیٹ میں مروڑ تو گھر بیٹھے اٹھتے ہیں نا، تو اس کے لیے تو میدان میں آنا پڑتا ہے۔ تو آپ کہیں کہ بابا تم میدان میں نکلو، ہم تمہارے پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ لیٹے ہوں تو آپ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے آپ نوجوان علماء، ہمارے ائمہ خطباء مطمئن رہیں کہ ہم دینی تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا دوسرا پوائنٹ کہ اہل تشیع کے 3 ذمہ دار علماء نے، علامہ ریاض حسین نجفی جو وفاق المدارس شیعہ کے سربراہ ہیں، علامہ ساجد علی نقوی اور علامہ شیخ محسن علی نجفی، ان کے میرے پاس دستخط شدہ بیان آیا کہ ہمارے مراجع تقلید نے یہ ہدایت دی ہے کہ دوسرے مکاتب فکر کے مقدسات کا احترام کیا جائے اور ان کی توہین کرنا یہ حرام قطعی ہے۔ میں نے اس اسٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا، کراچی کی اپنی ریلی میں خوش آمدید کہا، لیکن یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیانیہ نیچے ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا، یہ بیانیہ نیچے پہنچ نہیں رہا۔ پھر ایک نے ان پر الزام لگایا جنہوں نے یہ بیانیہ دیا کہ یہ تقیہ کر رہے ہیں، ہم احترام نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ احترام تو دل سے ہوتا ہے، ڈنڈے سے نہیں ہوتا۔ احترام ہماری خواہش ہے، لیکن کسی کی خواہش یا فرمائش پر کوئی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا۔ ہم آپ سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو قرآن نے ہمیں غیر مسلموں کے بارے میں بتایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اے مسلمانوں تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو، اس لیے نہیں کہ وہ قابل احترام ہیں،
بلکہ اس لیے کہ وہ جہالت کی بنا پر تمہارے معبود برحق کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہہ دیں۔ لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور کسی قیمت پر توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی، خواہ کتنے ہی خطرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی سازش ہے، یہ میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ گستاخی کرنے والے پاکستانی، گستاخی پاکستان کی سرزمین پر ہوئی، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، ان کے نام اور چہرے جانے پہچانے، آپ ان کو پکڑ کر پوچھ لیتے کہ بیرون ملک تمہیں مودی نے کہا ہے، ٹرمپ نے کہا ہے، اس طرف سے کسی نے کہا ہے، اس طرف سے کہا ہے، ہمیں بتاتے۔ پھر میں علامہ شیخ محسن علی نجفی کی آواز میں اپنی آواز ملاتا ہوں، بلکہ اس پورے مجمع کی آواز ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آصف علوی پر پابندی لگوائی تھی، تم نے پابندی اٹھائی، تم نے مجلس منعقد کی، تم دوسرے شہروں سے سامعین لاد کر لائے اور یہ توہین کروائی، پھر تم نے اگلے دن ان کو ویزا بھی مل گیا، بحفاظت برطانیہ پہنچا دیا اور وہاں پر پولیٹیکل اسائلم بھی دلا دیا۔ ہمارے ایک صاحب کہتے ہیں ملک بدر کریں گے، بدر نہیں کریں گے، جس زمین پر جرم ہوا ہے اس زمین پر اس کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ بدر کرنا ہے تو چلا گیا، بدر ہو گیا۔ اس لیے جن کی طرف شیخ محسن علی نجفی نے اشارہ کیا ہے، ہیں وہ غیر ملکی، پاسپورٹ ان کے پاس کسی اور ملک کا ہے، لیکن مسلط ہم پر ہیں، حاکم ہم پر بن گئے ہیں۔ لہذا اس پورے مجمع کا سوال ہے کہ شیخ محسن علی نجفی کا سوال ایک ہوتا ہے نا کہ $1,000,000، یہ $1,000 ملین کا سوال ہے کہ ریاست اس کا جواب دے۔ زلفی بخاری کو ہٹاؤ، زلفی بخاری کو ہٹاؤ، زلفی بخاری کو ہٹاؤ، زلفی بخاری کو ہٹاؤ، زلفی بخاری کو، زلفی بخاری کو، ملک کے دشمن زلفی بخاری کو، امن کے دشمن زلفی بخاری کو۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ شیخ علامہ شیخ محسن علی نجفی کے سوال کا جواب ریاست دے، ریاست کے ذمہ داران دیں، اور جے آئی ٹی کی بڑا شورا ہے، جے آئی ٹی بنائی جائے، پروب کیا جائے، اور جس شخص نے ملک کو اس حالت تک پہنچایا اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ مطالبہ جائز ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے، جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے مشورے سے قانون بنائیں گے۔ میں نے کہا کہ قانون جب بنے گا تب بنے گا، لیکن جو پریویلنگ لاز ہیں، جو آج کی تاریخ میں ملک کا قانون ہے، کیا تم نے اس کے مطابق مجرموں کو قانون کی گرفت میں لیا ہے؟ یہ قانون بنانے کا لولی پاپ تو تب دیں آپ کہ جب موجودہ قانون پر آپ نے عمل درآمد کیا ہوتا۔ تو پہلا میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو لا آف دا لینڈ ہے، جو ملک کا قانون ہے، اس کے مطابق بلا تاخیر مجرموں کو قانون کی گرفت میں لیا جائے۔ گستاخوں کو گرفتار کرو، گستاخوں کو، گستاخوں کو۔ اور
हमारे उलमा पर तो जुमा पढ़ाने के जुर्म में एंटी टेररिस्ट एक्ट की दफ़ा लगा दी जाती है। इन पर भी एंटी टेररिस्ट एक्ट की दफ़ा लगाओ, क्योंकि जब ये दफ़ा लगेगी तो वो नॉन अवेलेबल होती है। तो हमारे उलमा तो जेलों में हैं, लेकिन मुजरिम आज़ाद हैं, खुले फिर रहे हैं। तो बुनियादी मुतालबा, फौरी मुतालबा कि मुल्क के मौजूदा कवानीन के तहत उनको गिरफ्तार करके उनको भी जेल में डाला जाए और ट्रायल किया जाए। इसके साथ साथ ये कि हमने वहाँ पेशकश की है कि उनके जो जिम्मेदार उलमा हैं हम उनके साथ बैठ सकते हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान में हम इकट्ठे बैठते हैं मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल पर, लेकिन जो जिम्मेदार सामने आए हैं फनकार ना हो। वाह वाह माशाअल्लाह। फनकारों के साथ नहीं बैठेंगे, वाह वाह। फनकारों के साथ एक मिनट के लिए भी नहीं बैठेंगे। जिम्मेदार लोग सामने आए, उनके साथ बैठने के लिए हम तैयार हैं कि आए। जो आपके मराजे तक़लीद ने कहा है उसको नीचे लफ्ज़न व मानन कैसे उसको कानून की शक्ल दी जाए। और ये भी याद रखना कि ये जो निचले दर्जे के जज साहिबान हैं उनमें हिम्मत भी नहीं होती कि वो इन केसेस को सुने। उनको जो हुक्म होता है उसके मुताबिक अमल कर लेते हैं। तो इसके लिए स्पेशल ट्रायल कोर्ट बनाई जाए कि और खुसूसी अदालतें हों, बाइख्तियार अदालतें हों, इंडिपेंडेंट अदालतें हों वो, और उनके लिए टाइम लिमिट का तयन होना चाहिए। हाथ खड़े करके तायीद करें कि माशा कि एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में उसका फाइनल जजमेंट आ जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये आग मुआशरे में न फैले, अगर आप चाहते हैं कि मुआशरा पुरसुकून रहे, और हम भी चाहते हैं कि मुआशरा पुरसुकून रहे, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, हम इस मुल्क में फसाद नहीं चाहते। लिहाजा राइट ट्रैक पर आपने आगे बढ़ना है, तो हम ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने ईमानियात, अपने अकायद की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। 73 सालों तक अकायद यही थे, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ था। लिहाजा फुरूए इख्तिलाफ का लेबल था, उन्होंने खुद ही उस लेबल को उतार दिया और बता दिया कि उसूली इख्तिलाफ है। तो ये भी क्रेडिट उन्हीं को जाता है। आज जो हम सब यहाँ यकजा हैं, ये क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है, लेकिन आप यकजा हुए हैं तो मंजिल के हुसूल तक आपको चैन से बैठना नहीं चाहिए, हरगिज़ नहीं बैठना चाहिए। हमने तमाम रैलियों में इस बात का एहतमाम किया कि मनफी नारे न लगें, नफ़रत अंगेज़ नारे न लगें, और उसके साथ साथ इन रैलियों को शख्सी तशहीर के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ज़्यादा यहाँ आप देखें कोई तस्वीर किसी की नहीं है। हमारे कराची में किसी की तस्वीर नहीं थी और किसी का शख्सी नारा लगाने की इजाज़त नहीं थी। नारा लगेगा तो अज़मत मुस्तफ़ा का लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, सदाकत सिद्दीक, अदालत फारूक,
حیائے عثمان، شجاعت علی، شہادت حسنین، سیاست معاویہ۔ نعرہ لگے گا تو عظمت صحابہ و اہل بیت لگے گا، نعرہ لگے گا تو عظمت قرآن کا نعرہ لگے گا، نعرہ لگے گا تو دینی مقدسات کا نعرہ لگے گا، جس کے لیے ہم گھر سے نکل کر یہاں تک آئے ہیں، اور یہ ہمارا پیمان ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کے رسول سے، اپنے ضمیر سے اور تمام مسلمانوں سے۔ اور علماء پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پہلے دین کو دیا اور پھر دین نے ان کو لوٹایا۔ ہمیں دین نے پہلے دیا اور اب تھوڑا سا لوٹانے کی ضرورت آ گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکم فی زمان لو ترکتم عشر ما امرتم لہلکتم۔ اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم ایسے پرنور زمانے میں ہو، تم نے تو اللہ کے نبی کے چہرے انور کا دیدار کیا ہے، تم نے تو جبریل امین کو میرے آقا کے قدموں میں زانوں سے زانوں ملا کر سوال کرتے اور جواب پاتے ہوئے دیکھا ہے بشکل بشری، تم نے تو تاجدار نبوت کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیکھا ہے، بزم میں دیکھا ہے، رزم میں دیکھا ہے، جلوت میں دیکھا ہے، خلوت میں دیکھا ہے۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم ایسے پرنور زمانے میں ہو کہ میں نے جو نظام دین تمہیں دیا ہے، اگر اس کا 10واں حصہ 10% بھی چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی 90% پر بھی پاس نہیں کیا۔ پھر فرمایا عظمت صحابہ، لیکن فرمایا کہ پھر ایک زمانہ آئے گا جب دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، اس وقت جو دین کے 10ویں حصے پر عمل کرے گا وہ بھی نجات پا جائے گا۔ امت محمدیہ، امت محمدیہ۔ سو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو 10% پر پاس کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی کرتی ہے؟ بولو، دنیا کی کوئی یونیورسٹی 10% پر پاس کرتی ہے؟ محبت رسول زندہ باد، محبت رسول۔ لیکن خدا کے لیے اب 10% لوٹانے کا وقت آ گیا ہے، اب میدان عمل میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب آپ کو بیدار رہنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے دوست بہت نعرے لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ نعرے تو فضاؤں میں تحلیل ہو جاتے ہیں، اور یہ فضائیں آپ کے نعروں کی اتنی شاہد ہیں کہ شاید روئے زمین میں کہیں اور نہ ہو، لیکن اب ان نعروں کو اپنے وجود میں، قلب میں، ضمیر میں، روح میں جذب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک۔ اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ مشکل وقت ہے، شیطان کا جال ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ایمان کے تحفظ کا وقت ہے، اس کے لیے ہر مسلمان مرد و زن کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے کراچی میں کہا تھا کہ یہ سول سوسائٹی یہی نہیں ہے، ان کے پیچھے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انکم تنصرون و ترزقون،
کہ تمہیں بدعفائکم کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نصرت عطا فرماتا ہے، ان کی نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت و رزق عطا فرماتا ہے۔ تمہاری مائیں بہنیں بھی، یہ میڈیا والے نوٹ کر لیں، ساتھ ہیں، ان کو ہم لے کر آتے تو کہاں سماتے، لیکن ان کے دل و دماغ، ان کے جذبات ہمارے ساتھ ہیں، پوری قوم کے جذبات ہمارے ساتھ ہیں۔ جب میں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ نے غالب اکثریت کے جذبات کو مجروح کیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ میں نے کہا بابا اگر شک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ مردم شماری کے خانے میں مسلک کا کھانا بنا دو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سارے سنی بھائی بھائی، سارے سنی، سارے سنی، سارے سنی۔ اس لیے ہم کسی کے حق کو غصب کرنا نہیں چاہتے، جس طرح پہلے چل رہا تھا اسی طرح سے چلتے رہو۔ اور میں اپنے علماء سے، نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا آفت ہے، یہ ایک انسٹرومنٹ بھی ہے لیکن دو دھاری تلوار ہے۔ اس لیے آپ اپنے علماء کی اہانت کے لیے، توہین کے لیے، تضحیق کے لیے اس کو استعمال نہ کریں۔ اور میں جب یہ کہتا ہوں، میں نے اس پر لکھا بھی ہے، تو میں نے کوئی میڈیا کا لشکر نہیں پال رکھا۔ یہ بھی علماء سے کہتا ہوں کہ اپنی کوئی چیز میڈیا پر ڈالنی ہو تو فوراً نہ ڈالیں، ایڈٹ کریں، پڑھیں، دیکھیں۔ میں ایک لیٹر لکھتا ہوں تو 10 مرتبہ پڑھتا ہوں، ایک کالم لکھتا ہوں تو 10 مرتبہ پڑھتا ہوں، کیونکہ جب چھپ گیا یا سوشل میڈیا پر آ گیا تو اب آپ کی پراپرٹی نہیں رہی، اس پبلک پراپرٹی ہوگی۔ اب آپ اس کو وڈرا کرنا چاہیں تو وڈرا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس انسٹرومنٹ کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں سلامتی کے اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ملک کی سلامتی عزیز ہے، ہم اس کے لیے ہر وقت آمادہ و تیار ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ملک کی سلامتی کو ڈیمیج کریں یا جہاں سے اس میں نقب لگایا جاتا ہے، ان ہاتھوں کو توڑنے اور ان زبانوں کو کاٹنے کی ضرورت ہے، جیسے ہمارے علامہ قادمی صاحب نے تجویز پیش کی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ خدا را ایسے خطرے میں نہ ڈالیں۔ پولیٹیکل پولرائزیشن پہلے ہی ہے تو مذہبی انتشار پیدا نہ کریں، لیکن لولی پاپ پی نہ دیں، اقدام کریں، ایکشن لیں، عمل کریں، کارروائی کریں، اور وہ نظر بھی آنی چاہیے۔ جس کو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پاتال سے نکال آتے ہیں، تو ان کو تلاش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اقتدار آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب اختیار نے کہا کہ پھر آپ تلاش کریں۔ میں نے کہا کرسی مجھے مل جائے گی تو پھر میری ذمہ داری ہو جائے گی، لیکن ابھی آپ کو کرسی مبارک ہو، اقتدار مبارک ہو، منصب مبارک ہو، لیکن منصب کے تقاضوں کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور مطالبہ کرنا ہمارا آئینی، شرعی، دستوری، قانونی، اخلاقی حق ہے، اور ہم یہ کرتے رہیں گے۔ اس لیے جیسا کہ علامہ فاروق سعیدی نے بتایا، اس کمپین کو آپ نے جاری رکھنا ہے، لوگوں کو بیدار رکھنا ہے، اور آنے والے مہینوں میں مذہبی اجتماعات ہوں گے،
ان کو کنسنٹریٹ کرنا ہے ان نماوی سے مقدسہ کی حفاظت کے لیے اور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے۔ میں اتحاد اہل سنت کے پرچم تلے اس عظیم الشان ریلی، جلوس اور جلسے کے انعقاد پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان منتظمین کی ہمتوں میں، عزائم میں اور اضافہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ دعا کے بغیر نہ جائیے، صرف 2-3 منٹ تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ آپ نے آج ہمیں خوش کیا، اللہ آپ کو خوش کرے۔ آپ نے ہماری امیدوں توقعات کو پورا کیا۔ بیٹھ جائیے، صرف دعا تک، بس 2-4 منٹ کی بات ہے۔ آپ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیں میرے تمام دوست اور احباب، بیٹھ جائیں۔ میں تمام شیوخ حدیث کا، مدارس کے محتممین کا، اساتذہ کا، طلباء کا، تاجروں کا، عوام کا، صنعتکاروں کا، سیاسی جماعتوں کے ورکر اور ان کے قائدین اور رہنماؤں کا، دینی جماعتوں کا شکر گزار ہوں، اور اپنے خاص طور پر جو رفقا علامہ فاروق خان سعیدی صاحب، علامہ خالد محمود ندیم صاحب، مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب، آصف اخوانی صاحب اور سید کفیل بخاری صاحب، اور اسی طرح